من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا يبلغ مدحته القائلون ولا يوصينا ماءه اللادون ولا يودي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالسحور ميادان أرض جلت وعظمت الصلاة والسلام على النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني الابتهي التهامي سيد البهي السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة والمدفور بأرض المدينة والعبد المعيد ورسول المسدد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين وخاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة للعالمين بالقاسم محمد الصلاة والسلام على الإمام المطهر الشجاع الغضنفر أبي شبير الشبر القاسم طوبى وسخر الأنزين المتين الأشرف المكين الأزين المتين الوالي الولي السيد الرضي المدفون بالغري أسد الله الغالب غالب كل غالب مطلوب كل طالب مظهر الأنائب والغرائب مظهر المفارق الكتائب والشهاب الساخب والنقطة دائرة المطالب أسد الله الغالب غالب كل غالب صاحب المشارق والمغارب صاحب المفاخر والمناقب الذي حبه فرض على الغائب والحاضر مولانا سيدنا انيسنا ومونسنا ابي الحسنين علي بن ابي طالب وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر المهدي المنتظر أرواحنا أرواح العالمين لمقدم ترابه أجل الله تعالى فرجه الشريف لعنة الله على دائم مجمعين وللعنة إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية صلوات پڑھیں محمد وعلى سب سے پہلے یہاں کے جتنے بھی ہم مومنین و مومنات بزرگان بچے جوان جتنے بھی ہیں سب کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں اس لائق سمجھا کہ آپ نے موقع دیا. اس گاؤں والوں کا بھی میں تہ دل سے شکر گزار ہوں. علماء کرام سے اجازت طلب کرتا ہوں کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں. پروردگار عالم خالق کائنات مالک ارض و سما مالک کون و مکان اپنی محکم و منزہ کتاب طیب و طاہر کتاب بلند و بالا کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف واپس آ جا. رب تجھ سے راضی ہے تو رب سے راضی ہو جا. یہ سورہ فجر کی آخری آیت ہے جس میں پروردگار اعلان کر رہا ہے. یہ آیت سبھی کو پتا ہے کہ یہ آیت کا جو مصداق ہے وہ حسین ابن علی ہے. اس لیے کہ آیت کے دو رخ ہوتے ہیں، ایک تعویل ہوتا ہے ایک تنزیل ہوتا ہے. تنزیل کے اعتبار سے یہ آیت رسول اللہ کی شان میں نازل ہوئی ہے اور تعویل کے اعتبار سے یہ آیت امام حسین علیہ السلام کے لیے ہے. عزیزان محترم آپ غور فرمائیے گا، یہ نفس مطمئنہ ہے کیا؟ قرآن مجید میں پروردگار عالم دو نفس کے بارے میں تذکرہ کر رہا ہے، ایک نفس لوامہ اور ایک نفس امارہ. نفس امارہ وہ ہے جو گناہوں کی طرف بلاتا ہے، نفس لوامہ وہ ہے جو اچھائیوں کی طرف بلاتا ہے، اور یہ نفس مطمئنہ وہ ہے جو اطمینان دلاتا ہے. اور فرمائیے گا نفس مطمئنہ وہ ہے جو اطمینان دلاتا ہے. لیکن عزیزان محترم جب پروردگار عالم نے کہا کہ نفس امارہ جو برائیوں کی طرف اشارہ کرتا ہے، نفس لوامہ جو اچھائیوں کی طرف بلاتا ہے، یہ نفس امارہ نفس لوامہ ہر انسان کے اللہ نے جسم میں ودیت فرمایا ہے. نفس مطمئنہ صرف حسین کے لیے اللہ نے دیا ہے. عزیزان محترم آپ غور فرمائیے گا، انسان کو اطمینان چاہیے تو کیا کرتا ہے؟
انسان کو سکون چاہیے تو کیا کرتا ہے؟ انسان کو اطمینان چاہیے تو کیا کرتا ہے؟ یہ انسان کلبوں میں جاتا ہے، یہ انسان گناہوں کو سنتا ہے، یہ انسان گانوں کو سنتا ہے، یہ انسان گناہوں کو سنتا ہے، یہ انسان غیبتوں کو سنتا ہے، یہ انسان چغلخوریوں کو سنتا ہے، اسے تاکہ سکون مل جائے۔ لیکن ہم جیسے لوگوں کے لیے کیا اعلان ہو رہا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تم اللہ کا ذکر کرو گے تو تمہیں اطمینان مل جائے گا، تم اللہ کا ذکر کرو گے تو تمہیں اطمینان مل جائے گا۔ تو عزیزان محترم، اللہ کا ذکر ہے کیا؟ اللہ کیا رسول کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی مجلسوں کو زینت دو علی کے ذکر سے، اس لیے کہ لأن ذکرہ ذکری ذکری ذکر اللہ، اس لیے کہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے، میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر عبادت ہوتا ہے۔ عزیزان محترم، اللہ کا ذکر کیا ہے؟ عبادت ہوا کرتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ علی کا ذکر ہمیں اطمینان دیتا ہے، علی کا ذکر ہمیں اولاد دیتا ہے، علی کا ذکر ہمیں سکون پہنچاتا ہے، علی کا ذکر ہمیں جنت سے جنت کو تک پہنچاتا ہے، علی کا ذکر ہمیں صراط مستقیم سے گزار دیتا ہے، علی کا ذکر ہمیں مجلسوں میں آنے پر مجبور کر دیتا ہے، علی کا ذکر ہمیں شیعت کو بتانے پر مجبور کر دیتا ہے، علی کا ذکر ہمیں حلیت کو بتاتا ہے، علی کا ذکر ہمیں قرآن دکھاتا ہے، علی کا ذکر ہمیں نہج البلاغہ کی طرف ہدایت کرتا ہے، علی کا ذکر ہمیں مجلسوں میں آنے پر مجبور کرتا ہے، علی کا ذکر ذکر حسین کرنے پر مجبور کرتا ہے، علی کا ذکر جلوسوں کو نکالنے پر مجبور کرتا ہے، علی کا ذکر 72 تابوت نکالنے پر مجبور کرتا ہے، علی کا ذکر عزاداری کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ عزیزان محترم، یقین نہ آئے تو سن لو، اس لیے کہ علی کا ذکر اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر اطمینان دیتا ہے۔ تو اگر تجھے اطمینان چاہیے، اگر تجھے سکون چاہیے تو فرش عزا پر آ جا، تجھے سکون بھی مل جائے گا، اطمینان بھی مل جائے گا۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ عزیزان محترم، یہ فرش عزا وہ فرش عزا ہے کہ جہاں پہ تمہیں اطمینان مل جائے گا، اس لیے کہ حسین اطمینان کا مالک ہے۔ حسین کیا ہے؟ اطمینان کا مالک ہے۔ حسین کیا ہے؟ مجسمہ اطمینان ہے۔ حسین کیا ہے؟ محل اطمینان ہے۔ حسین کیا ہے؟ موضع اطمینان ہے۔ حسین کیا ہے؟ مجسمہ اطمینان ہے۔ اگر تجھے حسین سے اطمینان چاہیے، اگر تجھے حسین سے سکون چاہیے، اگر تجھے حسین سے قلوب چاہیے، اگر تجھے حسین سے ذکر چاہیے، اگر تجھے حسین سے علم چاہیے، اگر تجھے حسین سے تقوی چاہیے، اگر تجھے حسین سے عبادت چاہیے، اگر تجھے حسین سے کرامت چاہیے، اگر تجھے حسین سے عبادت چاہیے، اگر تجھے حسین سے طہارت چاہیے، آپ مجلس حسین میں آ جاؤ۔ آئے آئے مجلس حسین میں آ جاؤ، اس لیے کہ یہ مجلس حسین ایسی جگہ ہے جہاں پر فرش والے عرش پر آتے ہیں، عرش والے فرش پر جاتے ہیں۔ اور فرمائیے گا، یہاں وہ جگہ ہے جہاں انبیاء آتے ہیں، جہاں اولیاء آتے ہیں، جہاں اصفیاء آتے ہیں۔ عزیزان محترم، جب مجلس حسین ختم ہو جاتی ہے تو جب فرشتے جب آسمان کی طرف پلٹتے ہیں تو دوسرے فرشتے کہتے ہیں، بھئی کہاں سے آئے ہو؟ کیا ابھی ابھی مجلس حسین سے آئے ہیں؟ کیا مجلس حسین ختم ہو گئی ہے؟ ختم بھی ہو گئی ہے اور عزادار گھروں کو بھی چلے گئے ہیں؟ کیا وہ جگہ ابھی بھی باقی ہے؟ اللہ اکبر، کیا وہ جگہ ابھی بھی باقی ہے کہ جہاں پر جانے کے بعد ہمیں سکون مل جائے؟ ہاں ہاں، وہ ابھی جگہ باقی ہے، ابھی فرش اٹھایا نہیں گیا ہے، وہ امام بارگاہ ابھی بھی باقی ہے۔ تو دوسرے فرشتے آتے ہیں، وہیں پر ماتم کرتے ہیں، وہیں پر سینہ زنی کرتے ہیں، وہیں پر حسین حسین کرتے ہیں، وہیں پر علی علی کرتے ہیں، اور پھر چاہتے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ سلسلہ قیامت تک رہتا ہے، یہ سلسلہ قیامت تک رہتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا عزیزان محترم کہ مجلس حسین وہ عظیم عبادت کا نام ہے کہ جہاں فرشتے اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ پروردگار ہمیں توفیق دے کہ زمین پر جا کر شیعوں کے ساتھ، عزاداروں کے ساتھ، ماتمداروں کے ساتھ، وفاداروں کے ساتھ، عبادت گاروں کے ساتھ ماتم کر سکے، نوحہ پڑھ سکے، عبادت کر سکے، سینہ زنی کر سکے۔ تو عزیزان محترم، معلوم یہ hua حسین کا ذکر وہ ہے جو اوپر والوں کو نیچے بلاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ حسین کا ذکر وہ ہے جو اوپر والوں کو نیچے بلاتا ہے۔
حسین کا ذکر وہ ہے جو فرشتوں کو نیچے بلاتا ہے. حسین کا ذکر وہ ہے جہاں آدم بھی آ جاتے ہیں. حسین کا ذکر وہ ہے جہاں نوح بھی آ جاتے ہیں. حسین کا ذکر وہ ہے جہاں ابراہیم بھی آ جاتے ہیں. حسین کا ذکر وہ ہے جہاں موسیٰ بھی آ جاتے ہیں. حسین کا ذکر وہ ہے جہاں انبیاء بھی آ جاتے ہیں. حسین کا ذکر وہ ہے جہاں جبرائیل بھی آ جاتے ہیں. حسین کا ذکر وہ ہے جہاں فاطمہ آتی ہے. حسین کا ذکر وہ ہے جہاں علی آتے ہیں. عزیزان محترم آپ غور فرمائیے گا، روایت کے جملے میں پیش کر رہا ہوں. کہا کہ ایک مرتبہ امام سجاد کے پاس ایک شخص آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ مولا میرے گھر میں میری بیٹی کی تقریب ہے، آپ کو آنا ہوگا، آپ کو آنا ہوگا. عزیزان محترم ایک مرتبہ وہ مولا نے کہا کہ دیکھ، تو نے کبھی دیکھا ہے کہ میرے بابا کی شہادت کے بعد میں خوشیوں میں گیا ہوں؟ کبھی دیکھا ہے کہ میرے بابا کی شہادت کے بعد میں خوش ہوا ہوں؟ کہا نہیں مولا، میں کبھی دیکھا نہیں، کبھی دیکھا نہیں. تو کیا کیجئے گا کہ میں چاہتا یہ ہوں کہ آپ میرے یہاں پر تشریف لائے، آپ کے قدم میرے گھر میں پڑ جائے، آپ کے قدم کی زیارت میری مجھے ہو جائے. تو ایک مرتبہ مولا فرماتے ہیں اپنے گھر پر فرش عزا کو بچھا، اپنے گھر پر میرے بابا کی مجلس بپا کر. عزیزان محترم مولا کہتے ہیں میں ضرور آؤں گا. یہاں پر فرش عزا بچھاتا ہے. جب فرش عزا بچھاتا ہے تو انتظار ہوتا ہے کہ مولا آ جائے. مولا کے لیے اس نے ممبر کے قریب مسند بچھایا ہے. وقت ہوتا جا رہا ہے، وقت ہوتا جا رہا ہے، اذان مغرب قریب ہے. اس نے فوراً ذاکر کو حکم دیا تو مجلس کا آغاز کر دے. مجلس تمام ہوئی، مولا بھی نہیں آئے. مجلس تمام ہوئی، مولا بھی نہیں آئے. ایک مرتبہ وہ کیا دیکھتا ہے کہ جہاں دروازہ تھا وہاں پہ پہنچا. اب جیسے ہی پہنچا تو اس کی نگاہیں وہاں پر پڑی جہاں پر امام سجاد بیٹھے ہوئے ہیں. کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ عزاداروں کے جوتیوں کے قریب بیٹھے ہوئے، عزاداروں کے جوتیوں کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں. امام کے ہاتھوں میں، امام کے سامنے ہاتھوں کو جوڑا کہ مولا میں نے آپ کے لیے مسند بچھائی ہے اور آپ یہاں پر بیٹھے ہیں. امام فرماتے تو نے نہیں دیکھا وہاں پہ میرا جد علی آئے ہوئے ہیں. میں کیا کہہ رہا ہوں میں؟ ارے تو نے نہیں دیکھا وہاں جد علی آئے ہوئے ہیں، وہاں رسول اللہ آئے ہوئے ہیں. ارے خواتین میں فاطمہ آئی ہوئی ہے، زینب آئی ہوئی ہے، ام کلثوم آئی ہوئی ہے. اطلاع جب مجمع آ گیا تو مجھ جیسے لوگوں کے آنے کی ضرورت کیا ہے؟ اسی لیے میں جوتیوں کے قریب بیٹھ کر عزاداروں کے جوتیوں کو ٹھیک کر رہا ہوں. تو عزاداروں سمجھنا اپنا مرتبہ کیا ہے، رتبہ کیا ہے. تمہارے لیے تمہارا امام تمہارے لیے باہر انتظار کر رہا ہے. عزیزان محترم یہ مجلس عزا اتنی اہمیت کی حامل، یہ مجلس عزا اتنی عظمت کی حامل، یہ مجلس عزا اتنی عظیم مرتبت کی حامل کہ جہاں پر فرشتے انتظار کر رہے ہیں، جہاں پر فرشتے آنے کا انتظار کر رہے ہیں. اب عزیزان محترم آپ غور فرمائیے گا، ایک بلند ترین صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. میں ان نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ تھوڑا سا جو جگہ خالی ہے وہ تھوڑا سامنے آ جائے، بلند ترین صلوات پڑھتے ہوئے ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. میں تھوڑا آ جائیں، آپ بھی آ جائیں تاکہ منزل ادھر والے بھی ادھر جگہ جو خالی ہے اسے چھوڑ دیں اور جو یہاں پہ آ جائے. برائے مہربانی ہاتھوں کو جوڑ رہا ہوں، تھوڑا سا قریب آ جائے تاکہ مجلس کی ایک شکل اور تشکیل، مجلس کی ایک زینت بنی رہے. بلند ترین صلوات پڑھے محمد والے محمد. عزیزان محترم مجلس عزا میں جب ہم بیٹھتے ہیں تو یہ سوچ کر بیٹھنا چاہیے کہیں ہمارے پہلو میں امام سجاد تو نہیں بیٹھے، امام سجاد علیہ السلام تو نہیں بیٹھے ہیں، کہیں معصوم تو نہیں بیٹھا ہے، کہیں فرشتہ تو نہیں بیٹھا ہے. جب مجلس عزا میں آنا ہے تو وضو کر کے آنا ہے، مجلس عزا میں آنا ہے تو نام علی کو لے کر آنا ہے، مجلس عزا میں آنا ہے تو اپنی زبان کو وضو سے دھو کر آنا ہے، پانی کو دھو کر آنا ہے. عزیزان محترم یہاں پر آنے کے بعد چبانا نہیں ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. یہاں پر آنے کے بعد چبانا نہیں ہے، یہاں پر آنے کے بعد اپنے دہن کو علی کے ذکر سے معطر کرنا ہے. اس لیے کہ چبایا وہاں جاتا ہے جہاں سڑک ہوتی ہے، چبایا وہاں جاتا ہے جو باہر کی دنیا ہوتی ہے. لیکن یہ فرش عزا ہے جہاں پہ تبرک بڑھتا ہے، یہ فرش عزا ہے جہاں علم کا تبرک بڑھتا ہے، یہ فرش عزا ہے جہاں عبادت کا تبرک بڑھتا ہے، یہ فرش عزا ہے جہاں پہ دین کا تبرک بڑھتا ہے، یہ فرش عزا ہے جہاں پر جنت سے آ کر تبرک بڑھتا ہے. تو ہمیں عزیزان محترم بہت ہی احتیاط کے ساتھ مجلس عزا میں آنا ہے. تو بس میں نے اپنے گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں
کہا کہ پروردگار اعلان کر رہا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ اللہ کی طرف واپس آ جا، اللہ تجھ سے راضی ہے تو اللہ سے راضی ہو جا۔ میں نے گفتگو آپ سے یہی کی ہے کہ نفس مطمئنہ صرف کائنات میں اگر کوئی ہے تو وہ حسین ہے، حسین کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اگر کائنات میں نفس مطمئنہ اگر کوئی ہے تو وہ حسین ہے، اور اگر کوئی ہے تو وہ علی ہے، اگر کوئی ہے تو وہ حسن ہے، اگر کوئی ہے تو وہ حسین ہے۔ آپ کو پتا چل جائے کہ آپ خدا نخواستہ مجھے پتا چل جائے کہ میں کل کے دن قتل کر دیا جاؤں گا، خدا نخواستہ مجھے پتا چل جائے کہ کل کے دن مجھے مرنا ہے، تو کیا مجھے سکون ملے گا؟ بولیے، مجھے سکون ملے گا؟ بولیے نا بھائی مجھے سکون نہیں ملے گا، رات بھی کشمکش سے گزرے گی، صبح کی نماز بڑی بے چینی سی پڑھائی جائے گی، ہے نا؟ لیکن میں بتاتا ہوں عزیزان محترم، علی کو پتا تھا کہ مجھے کل شہید ہونا ہے، علی کو پتا تھا کہ مسجد کوفہ میں قاتل آئے گا، میرے سر پر ضربت مارے گا، لیکن علی نے مسجد نہیں چھوڑی۔ میں کیا کہہ رہا ہوں علی نے مسجد نہیں چھوڑی، مسجد میں پہنچے، مسجد میں پہنچنے کے بعد قاتل کو جگایا، جگانے کے بعد نماز شروع کر دی، نماز شروع کرنے کے بعد جب قاتل نے ضربت لگائی ہے تو علی نے کیا کہا؟ بسم اللہ و باللہ علی ملت رسول اللہ فزت برب الکعبہ، خدا کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ جب آیا تھا تو اللہ کے گھر سے، جب جا رہا ہوں اللہ کے گھر سے، آیا ہوں تو اللہ کے گھر سے، جا رہا ہوں اللہ کے گھر سے۔ تو علی کا سجدہ کتنا اطمینان والا تھا، علی کا ذکر کتنا اطمینان والا تھا، علی کا رکوع کتنا اطمینان والا تھا۔ عزیزان محترم، مجھے اس سمجھ میں نہیں آیا، ایک بادشاہ گزرا ہے ہمارے زمانے میں جس کا نام انگلش میں الیگزینڈر کہا گیا، اردو میں سکندر کہا گیا۔ کیا کہا گیا؟ انگلش میں الیگزینڈر کہا گیا، اردو میں سکندر اعظم کہا گیا۔ وہ جاتے جاتے دوسروں سے وصیت کر رہا ہے کہ میں ہندوستان تک فتح حاصل کر لی، اب میرے یہاں کوئی خواہش نہیں رہی، لیکن جب میں مر جاؤں تو مجھے جنازے میں ایسے لٹانا جیسے میرے ہاتھ کھلے ہوئے ہوں، جیسے میرے ہاتھ کھلے ہوئے ہوں۔ کسی نے پوچھا کہ وجہ کیا ہے، آپ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہا کہ میں نے زندگی بھر جنگ کی، جنگوں میں جیتتا رہا، جنگوں میں مال لوٹتا رہا، جنگوں میں اپنی عزت کو لوٹتا رہا، لیکن میں دنیا والوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اتنا بڑا سکندر اعظم جب اللہ کے پاس جا رہا ہے، قیامت کی طرف جا رہا ہے، موت کی آغوش میں جا رہا ہے، خالی ہاتھ جا رہا ہے، کامیاب نہ ہو سکا، کامیاب نہ ہو سکا۔ اچھا یہ تو چھوڑیے، آدم نے بھی ہاتھوں کو جوڑا، پروردگار میرے گناہوں کو معاف کر دے، حالانکہ انہوں نے گناہ نہیں کی ہے لیکن ترک اولا کیا ہے، تو پھر انہوں نے کہا ظلم تو نفسی، پروردگار میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، مجھے معاف کر دے۔ جناب ابراہیم نے بھی ہاتھوں کو جوڑا اور جوڑنے کے بعد کہا پروردگار میں مجھے کامیاب بنا دے۔ ہر نبی آخر وقت میں اللہ سے یہی کہتا رہا کہ پروردگار مجھے یہ دے دے، مجھے وہ دے دے، مجھے ملک دے دے، مجھے تعویل حدیث دے دے، مجھے آیت تطویر دے دے، مجھے خواب کی تعبیر دے دے۔ ہر نبی دیتا رہا، اللہ نے ہر نبی کو جو عہدہ دیا، لیکن وقت آخر نبی جاتے جاتے یہ نہیں کہا کہ میں کامیاب ہو گیا، لیکن پوری کائنات میں میرا مولا اور تمہارا مولا علی سجدے میں رہ کر اعلان کر رہا ہے میں کامیاب ہو گیا، آئے ہائے میں کامیاب ہو گیا۔ میں پوچھوں گا مولا آپ کامیاب کیسے ہوئے، وجہ تو بتائیے۔ میں شیعوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ عزیزان محترم ذرا تصور فرمائیے گا، علی نے جنگ احد میں جنگ لڑی ہے لیکن وہاں کامیابی کا اعلان نہیں کیا، جنگ خیبر میں مرہب کو پچھاڑا، وہاں کامیابی کا اعلان نہیں کیا، ارے جنگ احد میں 313 کے ذریعے سامنے پر حملہ کیا، وہاں پہ کامیابی کا اعلان نہیں کیا۔ علی نے 81 جنگیں کی ہے، وہاں پہ کامیابی کا اعلان نہیں کیا۔ عزیزان محترم سجدے میں رکھ کر علی کامیابی کا اعلان کیوں کر رہا ہے؟ تو ایک مرتبہ غور کریں گے تو ہمیں بات سمجھ میں آئے گی، علی کتنی حالتوں میں ہے، علی روزے کی حالت میں ہے، علی نماز کی حالت میں ہے، علی شہادت پا رہا ہے،
عزیزان محترم جو انسان نماز کی حالت میں ہوتا ہے وہ روزے کی حالت میں نہیں ہوتا، جو روزے کی حالت میں ہوتا ہے وہ نماز کی حالت میں نہیں ہوتا، لیکن یہ دونوں ایک جگہ پر جمع ہو جاتے ہیں رمضان کے مہینے میں کہ ایک نمازی روزے میں بھی ہے، ایک نمازی نماز میں بھی ہے، لیکن شہادت نہیں پا سکتا۔ پوری کائنات میں عزیزان محترم ایک انسان 2 مرتبہ، ایک انسان ایک حالت میں 2 عبادتیں کر سکتا ہے، 3 عبادتیں نہیں کر سکتا، لیکن سوائے امیر المومنین کے نماز میں بھی ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں، نماز میں بھی ہے، عبادت میں بھی ہے، اللہ سے باتیں بھی کر رہا ہے، شہادت بھی پا رہا ہے۔ علی نے کہا میں آیا ہوں تو اللہ کے گھر سے، جا رہا ہوں اللہ کے گھر سے۔ صلوات علی محمد وعلی محمد۔ عزیزان محترم آپ غور فرمائیے گا، ایک عبادت کرتے کرتے ہم دوسری عبادت میں نہیں جا سکتے۔ ہم عبادت کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہی ہے، عبادت ہے، قرآن کی تلاوت کر رہی ہے، عبادت ہے، لیکن نماز نہیں پڑھ سکتے۔ نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے۔ ایک وقت میں 2 عبادتیں رمضان میں ہم کر سکتے ہیں، لیکن علی نے 3 عبادتیں ایک ساتھ کی ہیں۔ علی نے 3 عبادتیں ایک ساتھ کی ہے، شہادت بھی پا رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، اللہ سے باتیں بھی کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو عزیزان محترم علی کائنات میں اکیلا وہ انسان تھا، علی کائنات میں اکیلا وہ تھا کہ فزت برب الکعبہ، خدا کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یاد رکھنا عزیزان محترم، جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو کیوں پڑھتے ہیں؟ جنت کی لالچ میں پڑھتے ہیں۔ کیوں پڑھتے ہیں؟ جنت کی لالچ میں پڑھتے ہیں، جہنم کے خوف سے پڑھتے ہیں۔ جب میرے مولا سے پوچھا گیا کہ مولا آپ عبادت کیوں کر رہے ہیں، تو میرے مولا نے کہا نہ جنت کی لالچ میں عبادت کر رہا ہوں، ہائے ہائے، میں نہ جنت کی لالچ میں عبادت کر رہا ہوں، نہ جہنم کے خوف سے عبادت کر رہا ہوں، میں نے خدا کو لائق عبادت سمجھا تو کر رہا ہوں۔ عزیزان محترم علی سمجھ رہے ہیں کہ میرا خدا لائق عبادت ہے۔ تو عزیزان محترم جب علی نے سر جھکایا تو ہم نے بھی جھکایا۔ علی ہر ایک کے سامنے سر نہیں جھکاتا، علی ہر ایک کے سامنے سر نہیں جھکاتا، علی ہر خدا کے سامنے سر نہیں جھکاتا۔ یہی وجہ ہے بتوں کے سامنے علی نے سر نہیں جھکایا۔ ہر ایک کو رضی اللہ کہتے ہیں، علی کو کرم اللہ وجہ کہتے ہیں۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ کبھی بھی علی کا سر بتوں کے سامنے نہیں جھکا، علی کا سر بتوں کے سامنے نہیں جھکا۔ تو عزیزان محترم جب علی کا سر بتوں کے سامنے نہیں جھکا تو حسین کا ہاتھ یزید کی بیعت کے لیے کیوں اٹھے گا؟ صلوات علی محمد وعلی محمد۔ عزیزان محترم غور فرمائیے گا، ایک باپ ہے کا ایک بیٹا ہے، ایک باپ کو علی کہتے ہیں اور بیٹے کو حسین کہتے ہیں۔ جب ایک مرتبہ مروان نے کہا کہ یزید تخت تاج پہ آ گیا ہے، یزید پائے تخت کو سنبھال رہا ہے، یزید نے پیغام دلایا ہے حسین سے بیعت لے لی جائے، تو ایک مرتبہ حسین نے کہا مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ عزیزان محترم مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اب عزیزان محترم حسین نے کہا مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، تو یہ اعلان تو ہوا نا۔ تو ایک مرتبہ آواز آئی کہ حسین کے سر کو قلم کر دیا جائے، حسین کے سر کو قلم کر دیا جائے۔ حسین نے ایک آواز بلند کی، کیا میں عباس کو بلاؤں؟ اور فرمائیے گا کیا میں عباس کو بلاؤں؟ یہ آواز کا عباس کے کانوں تک پہنچنا تھا۔ جو دربار کا دروازہ تھا وہ ٹوٹا، عباس دربار میں داخل ہوئے اور تلوار کو لیا اور مروان کے گردن پر رکھا۔ اب ایک مرتبہ حسین سے کہتے مولا اجازت دے دو، میں ابھی اسی کو نکال دیتا ہوں، سر کو تن سے جدا کر دیتا ہوں۔ اب ایک مرتبہ یہ ہیبت عباس حسین سے سنبھلا نہ گیا۔ حسین نے کہا عباس رک جاؤ، ابھی کربلا باقی ہے۔ عزیزان محترم حسین کبھی کبھی عباس کو بھی کنٹرول نہیں کر سکتے تھے، اس لیے کہ وہ ہیبت والے عباس تھے۔ تو بہرحال عزیزان محترم کہ دربار میں بیعت کو تو مانگی گئی، بیعت کا مطالبہ تو ہوا، لیکن آج کے زمانے میں کوئی بیعت کا مطالبہ کر رہا ہے؟ اور فرمائیے گا آج کے زمانے میں کوئی بیعت کا مطالبہ کر رہا ہے؟ اس زمانے میں پانی بند ہوا، کیا آج کوئی پانی بند کر رہا ہے؟ نہیں توجہ فرما رہے بھائی، اس زمانے میں پانی بند ہوا، آج کے زمانے میں کوئی پانی بند کر رہا ہے؟ تو عزیزان محترم حسین کی جنگ حق و باطل کے درمیان کی جنگ ہے،
حسین کی جنگ سچ اور جھوٹ کے درمیان کی جنگ ہے. حسین کی جنگ انسانیت اور غیر انسانیت کے درمیان کی جنگ ہے. حسین کی جنگ جو ہے اسلام اور غیر اسلام کے درمیان کی جنگ ہے. تاریخ بتاتی ہے یزید نے مذہب میں گناہ داخل کر دیا تھا. اور فرمائیے گا یزید نے مذہب میں گناہ داخل کر دیا تھا. کھلے عام مسجد میں شراب پی رہا تھا, کھلے عام مسجد میں شطرنج کھیل رہا تھا. دنیا یہ سمجھ رہی تھی کہ مسجد میں شراب پی جا سکتی ہے. کیوں؟ کہ خلیفۃ المسلمین پی رہا ہے. کہ مسجد میں شطرنج کھیلا جا سکتا ہے. کہ کیوں؟ کہ خلیفۃ المسلمین کھیل رہا ہے. کہ جوا کھیلا جا سکتا ہے. کہ کیوں؟ خلیفۃ المسلمین کھیل رہا ہے. اب عزیزان محترم, جیسی حسین نے دیکھا کہ گناہ مذہب ہو گیا, مذہب گناہ ہو گیا, حسین نے کہا میں مدینے سے نکل رہا ہوں. اللہ اکبر. حسین نے کہا میں مدینے سے نکل رہا ہوں. اب جب مدینے سے حسین نکل رہے ہیں, کسی نے پوچھا کہ مولا کیوں نکل رہے ہیں؟ کہ اس لیے کہ میں امر بالمعروف کرنا چاہتا ہوں, نہی عن المنکر کرنا چاہتا ہوں, میں اپنے جد امجد کی امت کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں. اب عزیزان محترم, تاریخ بتاتی ہے زیارت اربعین میں ایک جملہ ہے, اس جملے کا تقاضا یہ ہے, سنیے گا, کہ لوگوں کو پتا نہیں تھا علم کیا ہے, لوگوں کو پتا نہیں تھا جہالت کیا ہے, لوگوں کو پتا نہیں تھا کہ یزید کیا ہے, لوگوں کو پتا نہیں تھا کہ حسین کیا ہے. امام فرماتے ہیں حسین کا نکلنا اس بات کی دلیل تھی لیستنقذ عبادک من الجہالہ, کہ حسین اللہ کے بندوں کو جہالت سے نکالنا چاہتے تھے. حسین اللہ کے بندوں کو جہالت سے نکالنا چاہتے تھے. حسین اللہ کے بندوں کو علم سے, جہالت سے نکال کر علم کی طرف لانا چاہتے تھے. حسین یہ بتانا چاہتے تھے اپنی ذرے آنکھیں کھولو, آنکھیں کھولنے کے بعد دیکھو کہ مسند خلافت پر بیٹھا کون ہے, شرابی بیٹھا ہے یا نمازی بیٹھا ہے؟ مسند خلافت پر بیٹھا کون ہے, حق بولنے والا بیٹھا ہے یا باطل بولنے والا بیٹھا ہے؟ ارے مسند خلافت پر بیٹھا کون ہے کہ وہ بول رہا ہے جو شراب خانے میں پیدا ہوا, یا وہ بول رہا ہے جو قرآن پڑھتے ہوئے پیدا ہوا؟ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. عزیزان محترم, آپ غور فرمائیے گا, یہ حسین ابن علی ہے جو نکل رہے ہیں اور نکل چکے. اب جب نکل چکے ہیں تو اب حسین کے ساتھ کتنے لوگ ہیں؟ 72 کا مجمع, 72 سے زیادہ نہیں. یہ تو کربلا میں 72 مکمل ہوئے, ورنہ تو 10 تھے, 20 تھے, 40 تھے اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر. اب جیسے ہی ایک مرتبہ حج کے لیے ہم حسین چلے تو امام حسین کو پتا چل گیا کہ ظالم تلواروں کو احرام میں چھپا کر لایا ہے. حسین نے حج کو عمرے میں بدل دیا. اب جب عمرے میں بدل دیا تو میدان عرفات میں آئے, اور میدان عرفات میں آنے کے بعد دعائے عرفہ پڑھا. دعائے عرفہ پڑھتے ہوئے ایک جملہ کہا, پروردگار جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا؟ میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی, پروردگار جس نے تجھے پا لیا اس نے کیا کھویا؟ جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا؟ اب عزیزان محترم, حسین نے خدا کو پایا. اور فرمائیے گا عزیزان محترم, حسین نے خدا کو پا لیا تھا, حسین نے خدا کو پا لیا تھا, حسین نے خدا کو پا لیا تھا. اب حسین کے سامنے پوری دنیا جنگ کے لیے آ جائے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا. کیوں؟ اس لیے کہ حسین کے پاس خدا ہے. بھائی ایک صلوات تو بڑھے محمد والے محمد پر. عزیزان محترم, یہ اس مسئلے کو سمجھانے کے لیے میں ایک جملے کا سہارا لینا چاہتا ہوں. کہ یہ 40 کے ایام چل رہے ہیں اور اس کے بعد یہ جملے کے بعد میں زحمت تمام کہا کہ آپ نے سنا ہوگا کہ من زار قبر الحسین فی یوم عاشوراء وجبت لہ الجنہ, جو حسین کی زیارت عاشور کے دن کرتا ہے اس پر جنت واجب ہے. واجب ہے یا نہیں ہے؟ بولیے, ہے نہیں ہے؟ ہے نا؟ آپ بولیے, پورے مل کے بولیے بھائی, ذرا زور سے بولیے بھائی. جو حسین کی زیارت معرفت کے ساتھ کرتا ہے نا, بغیر معرفت کے یا کوئی گنجائش نہیں ہے. تو حسین کی زیارت جو معرفت کے ساتھ کرتا ہے اس پر جنت واجب ہے. اب مجھے بتائیے کہ ایک حدیث میں سنا رہا ہوں میں, آپ کا جو ہے دماغ خراب ہو جائے گا. حدیث کیا ہے کہ جو حسین کی زیارت معرفت کے ساتھ کرتا ہے اللہ اس کے نامہ اعمال میں 90,000 حج کا ثواب لکھ دیتا ہے. کیا؟ 90,000, 90,000, 90,000, 90 سمجھ رہے نا,
کہ 90,000 حج کا ثواب لکھ دیتا ہے. اچھا یہ ہو سکتا ہے؟ یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث غلط ہے، اختلاف ہو گیا علماء میں. ایسے کیسے ہو سکتا؟ ایک زیارت کے بدلے میں اللہ 90,000 حج کا ثواب لکھ رہا ہے. ایک زیارت حسین اور 90,000 حج کا ثواب. ایک حج نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 90,000 حج کا ثواب. اب عزیزان محترم ایک مرتبہ آواز آئی، علماء میں اختلاف ہوا، مجتہدین میں اختلاف ہوا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہی مجتہدین میں جو 13 سال کی عمر میں مجتہد بننے والے ہمارے سابقین علماء میں ایک ایسے عالم بھی گزرے جن کا نام علامہ ہلی تھا. کیا تھا؟ علامہ ہلی. علامہ ہلی کے پاس یہ مسئلہ آیا. علامہ ہلی نے کہا کہ ایک زیارت کے بدلے میں 90,000 حج کا ثواب کیسے ممکن ہے؟ تو ایک مرتبہ علامہ ہلی نے کہا تو صحیح، امام زمانہ سے پوچھ لیا جائے تو مسئلہ حل ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں، امام زمانہ سے مسئلہ پوچھ لیا جائے تو حل ہے. تقریباً ہمارے یہاں پر علماء بیٹھے ہوئے ہیں، تائید کریں گے. اور میں تو آپ کے سامنے طالب علم ہوں، پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے گا. تو انہوں نے چلہ باندھا تھا مسجد سہلا میں اگر کوئی 40 ہفتے 40 ویکس نماز پڑھتا ہے، وہ بھی نماز امام زمانہ استغاثہ امام زمانہ پڑھتا ہے، تو 40 ہفتوں میں کہیں نہ کہیں امام سے ملاقات ہو جاتی ہے. کیا ہو جاتی ہے؟ امام سے ملاقات ہو جاتی ہے. علامہ ہلی نے چلہ باندھا، 40 ہفتے بھی گزر گئے، امام سے ملاقات نہیں ہوئی. 40واں ہفتہ علامہ ہلی دریا کے کنارے جا رہے تھے. اچانک کیا ہوا کہ وہ اونٹ پر بیٹھے ہوئے تھے یا گھوڑے پر بیٹھے ہوئے تھے، پیچھے سے آواز آئی، علامہ ہلی تمہارے گھوڑے کا چابوک گر گیا ہے، لے لو. علامہ ہلی نے کہا دے دو. چابوک لے لیا. اب وہ جو عربی لباس پہنا ہوا تھا، عرب والا تھا، اس نے کہا علامہ ہلی تمہیں پریشانی کیا ہے، تمہیں مشکل کیا ہے؟ کہا نہیں، میرے پاس ایک حدیث پہنچی ہے کہ اگر کوئی انسان معرفت کے ساتھ قبر حسین کی زیارت کرتا ہے اللہ اسے 90,000 حج کا ثواب لکھ دیتا ہے. یہ کیسے ممکن ہے؟ کہاں زیارت کہاں حج، یہ مستحب یہ واجب، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو ایک مرتبہ جو ہے وہ جو عرب ہے وہ کہتا ہے کہ میں ایک مثال دے دیتا ہوں. مثال یہ ہے کہ ایک بادشاہ کسی گاؤں میں نکلا شکار کے لیے، لشکر کے ساتھ، فوج کے ساتھ، حشم کے ساتھ، سب کچھ ساتھ لے کر نکلا. اچانک بادشاہ سے لشکر والے غائب، سب غائب ہو گئے. بادشاہ اکیلا تڑپتا ہوا، ہانپتا ہوا، کانپتا ہوا ایسے گھر کے قریب پہنچا جہاں پر ایک بوڑھا شخص رہتا ہے. اس بوڑھے کو بلایا، کہا مجھے پانی دے دو. اس نے کہا میرے پاس پانی نہیں ہے، اگر مجھے پانی کی ضرورت پڑتی ہے تو اس بکری کا دودھ میں پی لیتا ہوں. دودھ نکال کے دے دیا. کہا مجھے بھوک لگ رہی ہے. کہا میرے پاس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اس بکری کو ذبح کر کے گوشت کو بھون کے میں تمہیں کھلا دیتا ہوں. اب بتائیے، سارے جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بکری تھی ساتھ میں، اس نے ذبح کر کے کھلا دیا. بکری ختم ہو گئی، اثاثہ ختم ہو گیا، سامان ختم ہو گیا. اب بوڑھے کے پاس کچھ نہیں رہا. بادشاہ جاتے جاتے کہنے لگا جب بھی تجھے ضرورت میری پڑے گی میرے پاس آنا، میں تجھے دے دوں گا. بادشاہ پہنچا اپنے گھر، اپنے شہر، اسمبلی میں بیٹھا. بیٹھنے کے بعد سارے ایوان والوں کو بلایا، سارے منتریوں کو بلایا. بلانے کے بعد کہا کہ یاد رکھو میں بچا ہوں تو اس بوڑھے کی وجہ سے، تو میری ذمہ داری کیا ہے کہ میں اسے کیا دوں. اور فرمائیے گا، میں بچا ہوں تو اس کی وجہ سے میں کیا دوں اسے، میں کیا کروں کہ میری ذمہ داری ختم ہو جائے، احسان کا بدلہ احسان پورا ہو جائے. تو ایک مرتبہ کسی نے کہا آپ آدھی سلطنت دے دیجئے. بادشاہ نے کہا وہ مجھے آدھی سلطنت نہیں دیا، پورا دے دیا تھا. کہا کوئی کھڑا ہوا کہنے لگا کہ نہیں آپ دولت دے دیجئے. کہا اس نے پوری دولت دے دیا. میں بادشاہ سلامت ہوں اس وجہ سے، اس کی وجہ سے. ایک شخص اٹھا، اٹھنے کے بعد کہنے لگا بادشاہ تو سلامت ہے اس وجہ سے کہ اس بوڑھے کی وجہ سے. کہ تو اپنی مرضی اسے دے دے، اس کی مرضی تو لے لے. اب عزیزان محترم یہ عرب علامہ ہلی کو سمجھا رہا ہے. علامہ ہلی نے کہا مسئلہ سمجھ میں آ گیا. عرب غائب ہو گیا. علامہ ہلی پلٹ کے دیکھا کہ وہ عرب نہیں تھا، زمانے کا امام تھا.
عرب نہیں تھا، زمانے کا امام تھا۔ عزیزان محترم، جب ایک مرتبہ دین خطرے میں تھا، آدم سے اللہ نے کہا کیا دین کو بچائیں گے؟ نوح سے کہا دین کو بچائے گا، ابراہیم سے کہا دین کو بچائے گا۔ جب 1,23,000 نبیوں نے ہاتھ اٹھا دیا، سرزمین مدینہ سے حسین نے کہا اے پروردگار میں تیرے دین کو بچاؤں گا، تیرے اسلام کو بچاؤں گا، تیرے قرآن کو بچاؤں گا، تیری عبادتوں کو بچاؤں گا، انبیاء کی محنتوں کو بچاؤں گا۔ 72 کے ذریعے سے کربلا پہنچے۔ کربلا پہنچنے کے بعد حسین نے قربانیاں دی، کبھی جوان کی قربانی دی، کبھی بچے کی قربانی دی، کبھی بھتیجے کی قربانی دی، کبھی نوجوان کی قربانی دی۔ سب قربانیاں دینے کے بعد دین بچ گیا۔ اب خدا کی ذمہ داری کیا ہے؟ حسین کو دے دے۔ عزیزان محترم، اب خدا کی ذمہ داری کیا ہے؟ حسین کو دے دے۔ اب حسین نے ایک مرتبہ پروردگار سے کہا پروردگار میں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی ہے۔ خدا نے خزانے میں دیکھا، خزانہ خالی ہو گیا، ایک رہ گیا تھا نعمت، وہ ہے مرضی الہی۔ حسین سے اللہ نے کہا اے حسین آج کے بعد سے یہ میری مرضی تیرے حوالے، تیری مرضی میرے حوالے، تو جہاں رہے گا میں وہاں رہوں گا، تو جہاں رہے گا میں وہاں رہوں گا۔ اب عزیزان محترم، حسین نے خدا کو بچایا، نبیوں کو بچایا، اسلام کو بچایا، نمازوں کو بچایا۔ اب خدا نے حسین کو اپنی مرضی دے دی، اپنا دے دیا، اپنی قدرت دے دیا، اپنی ولایت دے دیا۔ تو اب حسین نے کہا اب خدا کی مرضی میرے ہاتھ میں ہے، خدا کی ولایت میرے ہاتھ میں ہے، خدا کی طاقت میرے ہاتھ میں ہے۔ شاعر کیا کہتا ہے؟ بعید حد تخیل قریب روح بشر، حسین یعنی رسولوں کے معجزہ کو ہنر، بنائے خلقت کونین، حرف کن کا اثر، یہ رازدار از، یہ انتہا کی خبر، یہ سوچنا تو عبث ہے۔ کہاں کہاں ہے حسین؟ جہاں جہاں بھی خدا ہے وہاں وہاں ہے حسین۔ لبیک یا حسین۔ عزیزان محترم، آپ غور فرمائیے گا کہ جہاں جہاں بھی خدا ہے وہاں وہاں ہے حسین۔ نماز اپنے آپ کو حسین سے جوڑ رہی ہے، عبادت حسین سے جوڑ رہی ہے، سجادہ حسین سے جوڑ رہا ہے، ہر کوئی حسین سے جڑ رہا ہے۔ خدا بھی حسین سے جڑ گیا، رسول بھی حسین سے جڑ گیا۔ اب یہاں تک کہ عزیزان محترم حدیث آگے بڑھی۔ کیا حدیث ہے؟ اعلان ہو رہا ہے، غور فرمائیے گا، میں تمام کر رہا ہوں۔ حسین نے جو کارنامہ انجام دیا، کسی امام کو اللہ نے یہ صفتیں نہیں دی ہے سوائے حسین کے۔ پہلی صفت یہ ہے کہ جو حسین کے قبر کی زیارت کی طرف جاتا ہے، قبر حسین پہ جو جاتا ہے، پہلی صفت یہ ہے اس کے عمر کا حساب نہیں ہوتا۔ اور فرمائیے گا، اس کے عمر کا حساب نہیں ہوتا۔ یہاں سے انسان گھر سے چلا، 2 مہینے کے بعد واپس آیا، 2 مہینے کا حساب نہیں ہوگا۔ یہ صفت حسین کی ہے، یہ صفت حسین کی ہے۔ کہ دوسری صفت یہ ہے استجاب اللہ دعا فی تحت قبتے، جو قبہ حسینی کے نیچے آ کر دعا کرتا ہے اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ جعل اللہ الشفا فی تربتے، اور اللہ نے حسین کی تربت میں شفا کو رکھا ہے۔ تیسری صفت یہ ہے، چوتھی صفت یہ ہے جعل الامام من ذریته، امامت کو اللہ نے حسین کی ذریت میں قرار دیا ہے۔ امام سجاد سے لے کر مہدی تک اگر کوئی کسی کی ذریت میں ہے تو وہ حسین کی ذریت میں ہے۔ اب بات سمجھ میں آئی؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ اللہ کی طرف واپس آ جا۔ اللہ راضی ہے، تو اللہ سے راضی ہو جا۔ عزیزان محترم، اتنا کارنامہ انجام دینے کے بعد اللہ بندے سے پوچھ رہا ہے، خدا بندے سے پوچھ رہا ہے میں تجھ سے راضی ہوں، تو مجھ سے راضی ہو جا، میں تجھ سے راضی ہوں، تو مجھ سے راضی ہو جا۔ اب عزیزان محترم ذرا تصور فرمائیے، اب کیا کہنا غلط ہے کہ جو حسین کی زیارت پہ جاتا ہے اللہ اس کے نامہ اعمال میں 90,000 حج کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پاک۔ عزیزان محترم، آپ غور فرمائیے گا کہ جو حج پہ جاتا ہے اس کے لیے دولت شرط ہے، جو حج پہ جاتا ہے اس کے لیے دولت شرط ہے۔ من استطاع الیہ السبیل، جو مستطیع ہوگا اس پر حج واجب ہے۔ قبر حسین کی زیارت کے لیے دولت شرط نہیں ہے، محبت شرط ہے۔ پھر عزیزان محترم، یہ حج کیا ہے؟ حج کیا ہے؟
کہ یہ سفید لباس کا احرام ہے. زیارت کیا ہے؟ یہ کالے لباس کا احرام ہے. حج کیا ہے؟ کہا کہ حج کہاں پر ہے؟ کعبے پہ ہوتا ہے. حج کے لیے 35 لاکھ کا مجمع. توجہ فرمایا. حج کے لیے 35 لاکھ کا مجمع. کبھی بھوکا ہے، کبھی پیاسا ہے، کبھی سلنڈر پھٹ رہا ہے، کبھی گھر میں آگ لگ رہی ہے، کبھی خیموں میں پانی آ گیا، کبھی خیموں میں آگ لگ گئی، کبھی سنی شیعہ مارے گئے، کبھی ادھر کے لوگ ادھر مارے گئے، ادھر کے لوگ ادھر گڑبڑ کر دیے. لیکن قبر حسین کی زیارت میں کروڑوں کا مجمع. آئے ہائے میں کیا کہہ رہا ہوں بھائی حسین کی زیارت میں کروڑوں کا مجمع. کیا کوئی یہ بات خبر دے رہا ہے کہ بھائی کہیں آگ لگ گئی ہے، کہیں سلنڈر پھٹ گیا ہے، کہیں خیمے میں آگ لگ گئی ہے؟ لیکن عزیزان محترم یہ لگی نہیں، لگایا جاتا ہے بم دھماکے کے ذریعے سے. جب بم دھماکہ ہوتا ہے تو یہ دنیا سوچتی ہے کہ حسین سے لوگ ظاہر دور ہو جائیں گے. لیکن کیا مسئلہ ہے مجھے نہیں پتا کہ جب بھی بم دھماکہ ہوتا ہے مجمع میں اضافہ ہوتا ہے، کم نہیں ہوتا. عزیزان محترم یہ ہے قبر حسین کی زیارت. آخری بات زحمت تمام کر رہا ہوں کہ اگر کوئی انسان قرضہ لے کر حج پہ جائے تو اس کا حج قبول ہے؟ بولیے نا بھائی. اب بات سمجھ میں آئی نہیں آئی مجھے نہیں پتا، نتیجہ دے رہا ہوں میں آپ کے سامنے. قرضہ لے کر اگر کوئی انسان حج پہ جاتا ہے اس کا حج قبول نہیں ہے. لیکن ہمارے پاس پیسے نہیں ہے قبر حسین کی زیارت کے لیے. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تیرے پاس پیسے نہیں ہے، اگر تو قرضہ لے کر قبر حسین کی زیارت کے لیے جاتا ہے، میری ذمہ داری ہے اس قرضے کو پورا کرے. عزیزان محترم ذرا تصور فرمائیے گا، یہ ہے حسین ابن علی، یہ ہے حسین ابن علی جو شاہ بھی ہے، جو بادشاہ بھی ہے، جو شہنشاہ بھی ہے، جو دین بھی ہے، دیپنا بھی ہے. سرداد نداد دست در دست یزید، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دیپنا است حسین. سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا اللہ الہ است حسین. حسین دین بھی ہے، حسین دیپنا بھی ہے. اگر آپ کو ڈھونڈنا ہے کہ دین کہاں ہے، حسین کو دیکھ لو، یہ حسین دین ہے، یہ حسین دین ہے. حسین جب دین ہے تو دین کی حفاظت کرنے والا بھی حسین ہے. اگر حسین نہیں ہے تو سمجھنا پردہ غیب میں ایک حسین ہے جو قرآن کی بھی حفاظت کر رہا ہے، دین کی بھی حفاظت کر رہا ہے، آزاداری کی بھی حفاظت کر رہا ہے. ایک صلوات بڑے محمد والے محمد پر. بھائی جو ٹائم ہمیں دیا گیا وہ ٹائم ختم ہو گیا. بس آپ کے سامنے 10 منٹ رہ گئے ہیں جو میں آپ کے سامنے مصائب کے جملے پیش کر کے زحمت تمام کروں گا. خدا کی قسم جتنی مرتبہ تم قبر حسین کی زیارت پہ جا کر اپنے ماتھے کو ٹھیک کم ہے. خدا کی قسم اگر تم قبر حسین کی طرف جا کر ہزاروں لوگوں کو کھانا کھلا دو تو کم ہے. خدا کی قسم اگر تم ہزاروں کو لے جا کر قبر حسین پر لے جا کر رکھوا دو تب بھی کم ہے. حسین بڑا ہے، یہ سب کائنات چھوٹی. حسین بڑا ہے، تم چھوٹے ہو. حسین بڑا ہے، تمہارا کارنامہ چھوٹا ہے. عزیزان محترم ذرا تصور فرمائیے گا. بس 2-4 جملے زحمت تمام کر رہا ہوں. خدا کی قسم، علیکم السلام، خدا کی قسم عاشور کا دن تھا، عاشور کا دن تھا. ایک خاتون اپنے گھر میں مجلسیں کرتی تھی. اچانک اس کے پاس پیسے ختم ہو گئے تو وہ اس نے سوچا اپنے شوہر سے کہوں. شوہر سے کہا، شوہر نے کہا میں جا کر پیسے کا انتظام کرتا ہوں اور تبرک کا بھی انتظام کرتا ہوں. اچانک پڑوس کے گھر سے ایک مرثیے کی آواز بلند ہوئی تو یہ عورت گئی وہاں پر مجلس میں شریک ہو گئی. مجلس تمام ہونے کے بعد جب اپنے گھر پہنچی تو دیکھا کہ دروازہ کھلا ہوا ہے. دروازہ کھلا ہوا ہے اور 3 بیویاں ہیں. ایک بیوی علم کو سجا رہی ہے، ایک بیوی تبرک بنا رہی ہے، ایک بیوی فرش عزا سجا رہی ہے. ایک مرتبہ پوچھا کہ آپ کون ہیں، کوئی جواب نہیں ملا. ساری عورتیں آئیں، مجلس شروع ہو گئی. مجلس شروع ہوتے ہوتے یہاں تک کہ مجلس ختم بھی ہو گئی. مصائب میں جب حسین کا نام ذاکرہ لیتی تھی تو ان تینوں خواتین میں خاتون ایسی تھی جو ٹھاٹے مار کر روتی تھی.
گریا کرتی تھی، خوب گریا کرتی تھی۔ اب خدا کی قسم عزیزان محترم، ایک مرتبہ اس نے پوچھ لیا کہ بی بی آپ کون ہیں؟ تو کہا کہ ایک بی بی نے کہا میں زینب ہوں، یہ ام کلثوم ہے جو ٹھاٹے مار کر رو رہی تھی، جو حسین کے نام کو لے کر، وہ میری ماں فاطمہ زہرا ہے۔ عزادارو، مجلس حسین کرتے وقت یہ خیال کرنا کہ کہیں فاطمہ کو جو ہے نہ ہم رلا تو نہیں رہے، کہیں فاطمہ کو ہم انتظار تو نہیں کرا رہے ہیں، وقت ہو چکا ہے لیکن مجلس حسین میں عزادار نہیں آ رہے ہیں۔ تو عزیزان محترم مجھے بتائیے کہ ہم نے فاطمہ کو انتظار کرایا یا نہیں کرایا؟ عزیزان محترم، ہم دنیا چھوٹی ہے، فاطمہ بڑی ہے، ہمارے کام چھوٹے ہیں، فاطمہ بڑی ہے۔ اگر مجلس عزا شروع ہو گئی ہے تو دنیا کے سارے امور کو چھوڑ کر ہمیں مجلس عزا میں آنا ہے، اس لیے کہ یہ مجلس عزا وہ مجلس عزا ہے کہ جہاں پر فاطمہ آتی ہے۔ سکینہ جب ایک مرتبہ دیکھ کر کہتی ہے پھوپھی اماں یہ کون لوگ ہیں جو میرے بابا پر گریا کر رہے ہیں؟ تو زینب کہتی ہے کہ یہ تیرے بابا کے عزادار ہیں، ہاتھوں کو ننھے ہاتھوں کو بلند کر کے کہتی ہے اے پھوپھی اماں اگر یہ عزادار کربلا کے میدان میں ہوتے تو نہ میرے بابا شہید ہوتے، نہ میرے بھیا علی اکبر شہید ہوتا، نہ میرا ششما علی اصغر شہید ہوتا۔ جزاکم اللہ خیر الجزاء، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ یہاں کے انجمنوں کو اللہ حفاظت فرمائے، یہاں کے نوجوانوں کی اللہ حفاظت فرمائے۔ آپ یہاں پہ کھانا کھلا رہے ہیں، حدیث میں آیا ہے کہ جو فاطمہ کی محبت میں کھانا کھلاتا ہے اس پر جنت واجب ہے، جو فاطمہ اور اولاد فاطمہ کی محبت میں کپڑا کوئی دیتا ہے تو اس پر جنت واجب ہے، جو فاطمہ کی محبت میں کوئی چیز کسی کو دیتا ہے تو اس پر جنت واجب ہے۔ اے نوجوانوں، اے فرش عزا بچھانے والو، فاطمہ تمہارے لیے جنت میں انتظار کر رہی ہے۔ لیکن عزادارو ذرا تصور تو فرمائیے گا کہ جب رہائی ملی ہے تو زینب نے کہا ہمیں ایک ایسا حجرہ چاہیے کہ جہاں پر ہم جی بھر کے ماتم کر سکے، ہم نے ابھی تک ماتم نہیں کیا۔ عزیزان محترم، حسین نے تاریخ حسین میں یہی لکھا ہے کہ حجرہ ملا، جب حجرہ ملا زینب نے 10 دن تک وہاں پہ ماتم کیا، فرش عزا کو بچھایا، سجاد کو شانشی پر بٹھایا۔ اے سجاد، ہمارے یہاں پر رسم ہے کہ جب کسی کے باپ کا انتقال ہوتا ہے تو بیٹے کو پرسا دیا جاتا ہے، لیکن اے سجاد تمہارے بابا کا انتقال ہو گیا، علی اکبر مارے گئے، اصغر مارے گئے، ارے آج تک کوئی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ اے سجاد میں تجھے پرسا دے رہی ہوں، اے سجاد تمہارے باپ کا پرسا تمہیں قبول ہو، علی اکبر کا پرسا قبول ہو، اصغر کا پرسا قبول ہو۔ جب سجاد نے سن لیا ہر ایک کا پرسا آیا ہے تو سجاد نے پھوپھی اماں سے کہا اے پھوپھی اماں اولا محمد کا پرسا۔ جزاکم اللہ خیر الجزاء، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ عزیزان محترم، سید سجاد ہے جو رو رہے ہیں، تاریخ بتاتی ہے کہ 40 سال تک رونے والا عزادار ہے وہ سید سجاد۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ایک مرتبہ کسی نے کہا کہ مولا آپ کب تک روئیے گا، شہادت تو آپ کی میراث ہے۔ تو سید سجاد نے کہا شہادت اگر میری میراث ہے تو شام کے بازاروں میں میری باپ ماں بہنوں کو پھرائے جانا یہ بھی میراث ہے۔ کیا شام کے بازاروں میں میری بہنوں کو تماچے مارنا یہ بھی میراث؟ اللہ اکبر، جزاکم اللہ خیر الجزاء، اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ میں آپ کے سامنے کچھ جملے 40 کے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ عزادارو، ماتمدارو، وفادارو سن لو، جب ایک مرتبہ یہ قافلہ تیار ہوا زینب اپنے اماری میں بیٹھ گئی، سارے اقربا سارے اعزاء سب تماریوں میں بیٹھ گئے، شام کی عورتیں مل کر آئیں، آنے کے بعد کہنے لگی سیدہ کوئی وصیت ہو تو بیان فرمائے۔ سیدہ نے کہا میری بچی سکینہ یا مدفون ہے، تنہائی سے گھبراتی ہے، اکیلے پن سے ڈرتی ہے، جب سورج ڈھل جائے قبر سکینہ پر ایک چراغ جلا دینا۔ جب یہ قافلہ چل رہا تھا قبر سکینہ ہل رہی تھی،
شاید سکینہ یہی کہہ رہی تھی بوبی اماں کس کے حوالے چھوڑ کے جا رہی ہے. ارے زینب نے پلٹ کر دیکھا ہوگا سکینہ فی امان اللہ، سکینہ فی امان اللہ. قبر سے قافلہ چلنے لگا. دو راستے سامنے نظر آئے، ایک راستہ کربلا جانے والا، ایک راستہ مدینے جانے والا. جس راستے کو کربلا جانا تھا سجاد سے زینب نے کہا بیٹا سجاد ہم نے 2 سال سے میرے بھائی کا چہلم نہ بنا سکے، حسین پر ماتم نہ کر سکے، چلو حسین کی قبر پہ چلتے ہیں، حسین کا چہلو منانے چلتے ہیں. ادھر سے جابر آئے، ارے غسل فرات کیا، قبر حسین پر لپٹ گئے، باتیں کرنے لگے. ارے حسین نے کہا جابر دور ہو جائیے، میری کئی زمانے کی بچھڑی ہوئی بہن آ رہی ہے. ارے یہ قافلہ سرزمین کربلا میں داخل ہوا. ارے ہماری زینب کی قبر حسین پر رکی. اب جب رکی ہے تو ایک مرتبہ زینب نے اپنے آپ کو بھائی کے قبر پر گرا دیا. بھائی کے قبر پر گرایا تو کہا بھیا تیری بچھڑی ہوئی بہن آئی ہے، بھیا تیری باغی بہن آئی ہے، بھیا ہم پر گرم پانی گرایا گیا، بھیا ہم پر صدقے پھینکے گئے، بھیا ہمیں باغی کہا گیا، بھیا تو نے سکینہ دی تھی امانت کے طور پر، وہ سکینہ شام میں آرام کر رہی ہے، بھیا میں نے تیرے سجاد کی حفاظت کرتے ہوئے یہاں تک لائی. بھائی بہن میں گفتگو ہو رہی تھی. سجاد نے دیکھا کہیں ایسا نہ ہو کہ پھوپھی اماں کی جان نکل جائے. ارے پھوپھی کو سنبھالا، ساری بیویوں کو سنبھالا. سنبھالنے کے بعد ایک مرتبہ ہر گھر ہر شہید کے پاس گئے. جانے کے بعد پرسا دیا. ہر بیوی نے کہا ہم ہر ایک کے پاس گئے لیکن قبر عباس کے پاس نہیں گئے. سجاد نے کہا کہ جب ہم قبر عباس کے پاس جائیں گے وہاں سکینہ کا ذکر نہ کرنا، قیامت ہو جائے گی. سارے بیویوں نے قبر عباس پکڑے. ہر بیوی نے کہا یہ قبر عباس نہیں ہے، کسی نے کہا یہ علمدار کی قبر نہیں ہے، کسی نے کہا یہ عباس کی قبر نہیں ہے. سجاد نے کہا نہیں یہی عباس کی قبر ہے. کسی بیوی نے کہا جب عباس گھوڑے پر سوار ہوتے تھے ان کے پیر زمین پر خط کھینچتے تھے، یہ تو چھوٹے بچے کی قبر ہے، یہ عباس کی قبر نہیں ہو سکتی. سجاد نے کہا صحیح ہے، لیکن جب عباس کے 2 شان قلم ہوئے میرا چچا عباس منہ کے بل زمین پر آیا. 8 لاکھ شامی عباس کے جنازے کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے. عباس کے جنازے کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. میں نے جب چٹائی منگائی تو عباس کے ٹکڑوں کو جمع کیا تو جنازہ چھوٹے بچے سے بھی کم نظر آیا. ارے بیویاں رونے لگی، بیویاں ماتم کرنے لگی، بیویاں بے ہوش ہونے لگی. اب سمجھ میں آیا عباس نے کیوں وصیت کی کہ میرے جنازے کو خیمے والے لے جانا. اگر جنازے کو خیمے میں لے جایا جائے گا سکینہ مر جائے گی، زینب مر جائے گی. عزادارو یہ قبر حسین سے وابستہ ہوئے آخری جملہ زحمت تمام کر رہا ہوں. سید سجاد نے
ہر شہید کی طرف مخاطب ہو کر کے کہا اے علی اکبر تمہارے سینے پر خنجر کا کھانا آسان تھا، اے اصغر تمہارا حرملہ کے تیر سے شہید ہونا آسان تھا، اے قاسم تمہارا جنازہ گھوڑوں کے سموں سے پامال ہونا آسان تھا۔ اور ایک مرتبہ ہر شہید سے آواز آئی اگر یہ آسان تھا مشکل تو کیا ہے وہ بتائیے؟ کہا یہ آسان ہے مشکل یہ ہے بازار شام میں مجھے غلاؤں کی طرح کھینچا جا رہا تھا، خرے درے مارے جا رہے تھے، سکینہ کہتی تھی بھیا بچاتا کیوں نہیں، حرملہ تماچوں میں تماچے مار رہا ہے، حرملہ تماچوں میں تماچے مار رہا ہے، اس لیے کہ حرملہ کو معلوم ہو گیا حسین کی چہیتی بیٹی اگر کوئی ہے وہ سکینہ ہے۔ آخری روایت سے میں تمام کر رہا ہوں، یہ قافلہ جب مدینے پہنچا تو ایک مرتبہ امام باقر نے امام سجاد سے پوچھا بابا میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ سوال کیا ہے؟ کہ بابا جب تعویذ سکینہ قبر تعویذ سکینہ بند کر رہے تھے آپ نے سکینہ کے لبوں سے کیا سنا کہ آپ گریا کرنے لگے، رونے لگے، ماتم کرنے لگے۔ ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا میں قبر سکینہ کو بند کر رہا تھا، سکینہ کے جب لب ہلے تو میں نے کان کو قریب کیا، سکینہ نے کہا بھیا سجاد یہاں شور تماچے مارے تو نہیں آئے گا، بھیا سجاد میں قبر میں اکیلی ہوں، بھیا سجاد تو چھوڑ کر جا رہا ہے، کس کے حوالے جا رہا ہے ذرا ہمیشہ یاد رکھنا۔ وطن جانے والا